کا جو رئیس زیادہ تھا اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر بولے نا اس ٹاپک پہ تو پہلے ہی ہٹا دینا اسے، اس کی ضرورت نہیں. یعنی اس نے ساری قیمت لے لی، رات بھر خدمت کروائی اور بولا ایسا کہ اس کا ہی بھلا ہوا، نہ آپ کے ایمان کا بھلا ہوا، نہ آپ کے عقیدے کا بھلا ہوا، نہ آپ کی نسلوں کا بھلا ہوا. لیکن میرے دوست، کبھی آپ نے سوچا ہے یہ آپ کے مدرسے میں خدمت کرنے والے، یہ آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ فجر آپ کو پڑھائیں، ظہر پڑھائیں، عصر پڑھائیں، مغرب پڑھائیں، عشاء پڑھائیں، پھر جنازہ پڑھائیں. اس کے بعد آپ 24 گھنٹے میں اگر پہنچ جائیں نا رات کے 12 بجے جا کر کے کہہ دے حضرت بیٹا روتا ہے، کتنے دن کا ہے؟ 6 مہینے کا ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں میرے بھائی یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کا سناٹا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یار میں خود تیرے گھر چل رہا ہوں، میں تیری مسجد کا امام ہوں. توجہ سے سنیے گا، رات کے وقت میں جب کوئی بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تب ایک امام جس نے فجر سے لے کر کے عشاء تک آپ کو نمازیں پڑھائی، وہ 12:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے آپ کے گھر میں جا کر کے آپ کے بچے کے کان میں اذان کہہ رہا ہے، پھونک ڈال رہا ہے، پانی پڑ رہا ہے، تعویذ دے رہا ہے. یاد رکھیے گا، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے جہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ وہاں پہنچ جائیں. یہ ایک امام ہے جو آپ کی خدمت کر رہا ہے، ایک امام ہے جو آپ کے ساتھ میں ایسا سلوک کر رہا ہے. اور قوم کی حالت کیا ہے؟ اگر 7,000 لیتا ہے، 8 کے بارے میں کہہ دے امام بدل دیا جائے. ایسے امام کی ضرورت رہی جو پیسے کی بات کرے، ایسے امام کی ضرورت رہی جو 8,000 مانگتا ہے، اسے ہٹاؤ. 6,000 پہ فلاں آنے کو تیار ہے، 5,000 پہ فلاں آنے کو تیار ہے. ارے تجھے کیا پتا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تجھے کیا پتا وہ قرآن صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بس یہ دیکھ رہا ہے 4,000 پہ آنے کو ہے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک مستری اچھی قیمت لیتا ہے، ایک کاریگر اچھی قیمت لیتا ہے، تو پھر ایک عالم اگر اچھا عالم ہے، اگر سچا عالم ہے، تو کیا اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کو تنخواہ اچھی نہیں دینی پڑے گی؟ میں آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائے. یہ 50,000، یہ 40,000، یہ 30,000، یہ 25,000، یہ 20,000 پہ جو آپ بلاتے ہو، ایسے جلسے کرانا بند کر دو. میں تو کہتا ہوں ایسے جلسے مت کراؤ جس میں 50,000 والے ہیں، 40,000 والے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا مونس رضا آیا تھا جلسوں کے لیے منع کر کے چلا گیا. نہیں، ہم نے تو بریلی کا نمک کھایا ہے، ہم نے تو بریلی والے کو دل دیا ہے، ہم نے تو بریلی کے رضا خان کا نعرہ لگایا ہے، ہم نے تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چوما ہے، ہم نے تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا پانے والے. تو پھر جلسے کے لیے منع کیسے کر سکتا ہے؟ مگر 50,000 پہ بلا کر کے جلسے نہ کراؤ، بلکہ میلاد کی شکل میں جس طرح پہلے ہوتا تھا حضور کا میلاد کرو اور دنیا کو بتاؤ ہم نے جلسوں کو بند کیا ہے. مگر رہی بات مدینے والے کے ذکر کی، ان کے میلاد کی، تو بریلی کی آواز میں ایک سنی کہے گا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر ایک سنی اسی بریلی کا فیض لے کے بولے گا ہش تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو، مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن فیضان غوث اعظم حضور پیر طریقت سرکار حسین ملت، حضور سرکار مفتی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد. یہ جو رئیس زادے ہیں نا، یہ جو پیسے والے ہیں،
50,000 دیں گے، میں کہتا ہوں 1 لاکھ دو، مگر اماموں کی طرف کب دیکھا جائے گا؟ ان کی طرف کب دیکھا جائے گا؟ ایک لفظ میں سمجھا دوں، اگر درسگاہ میں بیٹھ کر کے مفتی عیسیٰ صاحب نے خدمت نہ کی ہوتی تو آپ مونس رضا تمہاری خدمت نہیں کر پاتا۔ اب مجھے آپ بتائیں، 1 رات میں 1 گھنٹے کے لیے آگے بھی آپ، پیچھے بھی آپ، دائیں بھی آپ، بائیں بھی آپ، ہر چیز کا انتظام آپ پہلے سے ساری تیاریاں کریں، ساری تیاری 1 گھنٹے کے لیے جس کو بلایا، یار بہت اچھی بات، میں یہ نہیں کہتا، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنہیں ملنا چاہیے انہیں مل نہیں پا رہا، سمجھ رہے؟ جن کی خدمتیں قوم کو کرنی چاہیے ان کی خدمتیں نہیں ہو پا رہی۔ 1 جلسے میں 10 لاکھ روپے آپ نے خرچ کی، توجہ ہے نا؟ 10 لاکھ آپ نے خرچ کی۔ صبح آپ، یہ میرا اپنا مشورہ ہے، صبح آپ کسی کی کلائی پکڑ کے پوچھئے گا جلسے میں کیا ہوا، بولے گا ہم تو جھولے کی طرف تھے، ہم تو وہاں تھے جہاں چومن برگر چل رہا تھا، ہم تو جلسے میں گئے تھے لیکن سمجھ میں کچھ آیا ہی نہیں، ہمارے کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ مگر سنو، ایک عالم دین جب درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھانا شروع کرتا ہے تو پھر 1 جلسے میں ایک بھی نمازی بنے نہ بنے، مگر اس کی درسگاہ سے 1 سال میں 20 عالم دین ایسے نکلتے ہیں کہ جو پورب میں، پشچم میں، اتر میں، دکن میں جہاں جاتے ہیں وہاں نعرہ لگاتے ہیں، اور سنیوں کے ایک بچے سے یہ نعرہ لگواتے ہیں، وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رہا۔ آپ کب سمجھیں؟ میں آپ کی خیر خواہی کے حوالے سے یہ باتیں بیان کرتا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھیں، اللہ کرے آپ جانیں۔ آپ کو جلسوں کا اتنا شوق ہے، پوری رات جلسے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ 24 گھنٹے میں 1 لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ ہماری زبان حضور کے ذکر سے غافل ہو اور ہمارا دل حضور کی طرف متوجہ نہ ہو، 1 لمحہ بھی نہ ہو۔ مگر یہ جلسوں کے نام پہ تو فضول خرچی چل رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ کیا حضور کی نعتیں پڑھنے والے، کیا حضور کی عظمت پہ تقریریں کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم 50 اور 1 لاکھ اور 2 ہی لاکھ پہ بلائیں گے؟ اور پھر یہ بھی کہتا ہوں آپ بلانا چاہیں تو بلائیں، مگر جو جس کا حق ہے اسے پہنچنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن اس کا بھی حساب۔ اچھا، جلسے کے نام پہ کمیٹی بن جائے گی، عرس کے نام پہ کمیٹی بن جائے گی، لنگر کے نام پہ کمیٹی بن جائے گی، غریب بچیوں کی شادی کے نام پہ کمیٹی بن جائے گی، کہیں بیماری پھیل جائے اس کے نام پہ کمیٹی بن جائے گی، ساری چیزوں پہ کمیٹی بن جائے گی، لیکن اگر امام کی تنخواہ کی بات آ جائے تو بنی بنائی کمیٹی ختم ہو جائے گی۔ ہر آدمی یہ کہہ دے گا ہم نہیں آگے بڑھتے، یا کیا گھر دے دے۔ ایک آدمی کو پکڑو آپ جو پان مسالہ کھانے والا، اس کا خرچہ
ایک مہینے میں 5,000 سے کم نہیں، 5,000 سے کم، ایک آدمی کا اپنا خرچہ 5,000 سے کم نہیں ہے۔ کبھی رات کے سناٹے میں آپ نے بستر پر لیٹ کر کے یہ سوچا ہے کہ اماموں کے ساتھ میں ہم انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ مدرسوں کے مدرسین کے ساتھ میں انصاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یار یہ امیری، یہ غریبی، یہ شہرت، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ سب کچھ یہی کا یہی رہ جانا ہے، اور پھر ہمیں جب جانا ہے نا تو حضور کی بارگاہ میں منہ بھی دکھانا ہے، آقا کی بارگاہ میں منہ بھی دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے تو ہونا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ میرے دوست، اللہ اگر کسی کو دولت دینا تو پھر اسے اپنی دولت کو اگر شدادی، فرعونی، نمرودی اور حامانی نہیں بنانا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اسے حق والوں کو حق دینا پڑے گا، اسے حق کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو پھر وہ بھی صدیق اکبر کا غلام کہلائے گا، اور اس کی دولت بھی صدیقی ہوگی، اس کی دولت بھی صدیقی ہوگی، وہ بھی عثمان غنی کا غلام ہوگا، اور اس کی دولت بھی عثمانی ہوگی، اس کی دولت بھی عثمانی ہوگی۔ آپ جنہیں راتوں میں ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتے، ایک لمحے کے لیے، آپ میری بات سمجھ رہے نا؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ زبردستی نہیں تھوپنا چاہتا، تھوپنے کے لیے پورا ملک باقی ہے، اپنے علاقے میں کاہے کو تھوپنا؟ آپ کو صرف درد دل بیان کر رہا، دنیا بھر سے بلایا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کبھی نہیں گئے رات کے وقت میں امام صاحب کے پاس کہ حضرت کھانا اچھا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضرت جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس سے آپ کا خرچ، آپ کے والدین کا خرچ، آپ کے بیوی بچوں کا خرچ، یہ گھر کے سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ ہے کوئی پورے مجمع میں جو ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں نے ایسا کیا؟ ہے کوئی؟ کبھی کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا۔ کبھی کسی آدمی کے پاس جا کے آپ نے پوچھا کہ آپ پڑھاتے ہیں، اتنی تنخواہ ہے آپ کی، آپ بتائیں نا کہ اتنے میں آپ کی گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی؟ کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ہاں، باہر سے جو آیا ہے نا خطیب شاعر، اس سے ضرور پوچھیں گے حضرت 50,000 دیا ہے، اگر کوئی کمی ہو تو ذرا اور بتائیں، اور بتائیں، مگر جب آئندہ تاریخ مانگوں تو دے دیجیے۔ ایک سال پہلے سے رکی، 5,000 اور بڑھا کے دے دو۔ سمجھ رہے آپ؟ امام صاحب تنخواہ مانگ دیں کہ ابھی مہینے، امام فرماتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اگر میرے سینے سے میرا دل نکالا جائے اور پھر اس دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، میرے امام فرماتے ہیں ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ ہوگا، دوسرے ٹکڑے پہ محمد رسول اللہ۔ آج کے اس بھیانک دور ایسا کوئی سنی نہیں میں سمجھتا ہوں جو نہیں جانتا کہ وہابی کسے کہتے ہیں، دیوبندی کسے کہتے ہیں۔ یہ جو باطل فرقے ہیں، جو مدرسے میں نہیں آیا، اماموں کے پاس نہیں بیٹھا، وہ گھر میں بیٹھ کر کے یہ جان گیا، چونکہ یہ موبائل جو ہے نا، سوشل میڈیا، اس نے بہت کچھ جنما دیا۔ قاری صاحب کبلا، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میری بات سمجھ رہے آپ؟ ہاں، یہ سارے لوگ جان گئے، اور جن کو بچنا تھا وہ بچ رہے ہیں، اور جنہیں نہیں بچنا تھا وہ آج بھی نہیں بچے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سرکار کی جلوہ گری، مفتی صاحب قبلہ کی پاکیزہ ذات جلوہ گر ہے، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ جو حضور کے دشمنوں سے ملتا ہو، حضور کے دشمنوں سے میری بات سن رہے ہیں آپ کو بس 2-4 منٹ میں لے جا کے تقریر ختم کر، عبادت قبول نہیں۔ سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ و رسول کے دشمنوں سے دشمنی کے بغیر اللہ و رسول کی محبت حاصل، ذرا بولو نا، حاصل۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہو نا اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہو جائے تو سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ
کہ سچی محبت جبھی ہوگی جب اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے سچی نفرت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ فجر پڑھا اور بریانی اس کے دسترخوان پر، قورمہ اس کے دسترخوان پر، بڑا آیا سنی. یہ کون سی سنیت ہے بھائی؟ یہ کون سی سنیت ہے؟ یہ وہ سنیت نہیں جو اعلیٰ حضرت نے دی ہے، یہ وہ سنیت نہیں جو حجت الاسلام نے دی ہے، یہ وہ سنیت نہیں جو مفسر اعظم نے دی ہے، یہ وہ سنیت نہیں جو تاج الشریعہ نے دی ہے، یہ وہ سنیت نہیں جو قائد ملت نے دی ہے. ارے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سنیت دی ہے وہ تو یہ ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا کا مسلمان یہ جو چپچپاپن ہے، کر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. لوگوں خود بھی سنی بن کر کے رہو اور اپنی نسلوں کو سنی بن کر کے رہنے کی تربیت سکھاؤ، انہیں درس دو سنی بن کے کیسے رہنا ہے. میرے دوست اگر ایمان ہی نہیں تو پھر عبادت کس کام آئے گی؟ لہذا اگر اپنے ایمان ہمیں تعبیر دعا کے لیے نہیں بھاگنا ہے تو اپنی اولادوں کو ان علماء اکرام کے قدموں میں بٹھایا کرو. وہاں دولت ملے نہ ملے، سرمایہ ملے نہ ملے، دنیا کا مال و زر ملے نہ ملے، لیکن ایک سونا ایسا ملے گا کہ جب مفتی نجیب صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آپ کا بیٹا بیٹھے گا، جب حضور شاہ مفتی عیسیٰ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آپ کا بیٹا بیٹھے گا تو ایک دن، دو دن، تین دن، کسی نہ کسی دن میں یہ ضرور سنے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی شان یہ ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ کبھی نہ کبھی سنے گا کہ ماں باپ کی شان یہ ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. سارا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تھوڑی سی اونچی آواز کر لیں، تھوڑی سی اونچی آواز. یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پھر کہے آوازیں اونچی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ علاقہ ہے جہاں تاج الشریعہ کے غلام رہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں مفتی اعظم ہند کے عاشق رہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کے دیوانے رہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں بریلی شریف سے پیار کرنے والے رہتے ہیں. یہاں ان کے نام کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے، دیوانے خود بول اٹھتے ہیں، مستانے خود بول اٹھتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بے چین ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بے قرار ہوں، تو پھر یاد رکھیے گا آپ جسم میں جو طاقت ہے نا کل نہیں رہے گی. پھر جب آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے بیٹے کہاں جا رہا ہے تو پلٹ کے بولے گا بڈھے بیٹھا رہے. اب بار بار ٹوکنے کی ضرورت نہیں ورنہ چرپائی بھی دروازے سے ہٹا دی جائے گی. اگر ایسے الفاظوں کو آپ سننا نہیں چاہتے ہیں تو پھر اپنی اولادوں کو چوراہوں پہ نہ بٹھائیں، اپنی اولادوں کو ہوٹلوں پہ نہ بٹھائیں، اپنی اولادوں کو دوسروں کی کفلیاں میں نہ بٹھائیں، بلکہ اپنی اولادوں کو مظہر العلوم کے اساتذہ کے قدموں میں بٹھایا کریں. مفتی نجیب صاحب قبلہ منظری کے پاس بھیجیں، مفتی عیسیٰ صاحب قبلہ کے پاس میں بھیجیں. یار جب سینکڑوں دور سے آنے والے بے مثال بن گئے تو آپ کو یہی رہتے ہیں ان کی بارگاہوں میں آپ کا بچہ جائے گا، وہ دنیا کا امیر بنے نہ بنے لیکن کربلا کے حسین کا فقیر ضرور بنے گا، ضرور بنے. جو میرے دل میں آیا میں نے آپ کی تحقیق پہ اپنی باتیں رکھی. اگر کسی کے دل میں یہ باتیں کھڑ کر گئی اور کوئی سمجھ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا میرا بولنا وصول ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں، دن کے اجالے میں نہ جایا
رات کے اندھیرے میں جایا کریں۔ حضور نے فرمایا نا جب ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو ذرا بولے نا پتا نہ چلے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، ارے 5 وقت میں نہیں جاتے تو جمعے میں تو جاتے ہو، جمعے میں جاتے ہیں۔ اب جمعے میں امام صاحب تقریر کرتے ہیں، اگر 5 منٹ بڑھ جائے نا تو سارے کے سارے لوگ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، یار عجیب آدمی، میں دکان کھول کے آیا، کوئی ہے نہیں، چھوڑ کے آیا کھلی دکان، اور یہ ہر دن 5-10 منٹ بڑھا دے، یہ باتیں کرے گا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوگی کہ جلسے میں جب جائے گا یہی باتیں کرنے والا ہے، یہی بکواس کرنے والا ہے۔ جب جلسے میں جائے گا نا تو پیشہ ور جو گویہ آتے ہیں ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور پھر میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، ہاں بوڑھے باپ سے نہیں پوچھے گا آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں، میں بازار جا رہا ہوں۔ بوڑھی ماں سے نہیں بولے گا ارے یار ہم نے کتنے ماں باپ ایسے دیکھے ہیں، کتنے ماں باپ دیکھے ہیں جن کے پاس میں اتنے پرانے رضائی گدے ہیں، دیہات میں کہا جاتا ہے جن میں بلیا نکل آئی ہیں، یعنی ایک جگہ روئی اتنی اکٹھا، پھر دوسری جگہ اتنی اکٹھا، پھر تیسری جگہ اتنی اکٹھا، اور اسی کے بیٹے کو دیکھو تو گٹی پہ گٹی لٹا رہا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ آقا کے لیے نہیں، یہ کربلا کے حسین کے لیے نہیں، یہ بغداد کے دولہا غوث اعظم کے لیے نہیں، یہ اجمیر کے دولہا قریب نواز کے لیے نہیں، یہ دیوا کے دولہا سرکار وارث پاک کے لیے نہیں، یہ دلی کے دولہا محبوب الہی کے لیے نہیں، یہ بریلی کے دولہا حضور اعلی حضرت کے لیے نہیں۔ یہ دکھا رہا ہے جو اپنے ساتھ ملایا ہے، جن لوگوں کو یہ ان کی خاطر کر رہا ہے ان کو دکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10,000 کی گڈی تو چلی جاتی ہے مگر زندگی میں انقلاب کاش صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک جو کی مٹھی تو نے راہ خدا میں صرف اس نیت سے خرچ کی ہوتی کہ اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے، تو میرے دوست کچھ ملتا نہ ملتا مگر حضور کا سچا عشق مل جاتا، حضور کی سچی محبت مل جاتی، حضور کا سچا پیار مل جاتا، اور پھر کیا ہوتا؟ گاندھی نگر میں رہتے، گرسائے گنج کی ایک ایک گلی میں رہتے، کہیں جاتے ہر جگہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اب یہ کہتے پھرتے ہمارے درد جگر کی کوئی تباہ نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کریلے جہاں رہے۔ امام کی زبان میں کہتے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، وہ آگ تھکے گی۔ سارا مجمع ذرا بولے سبحان اللہ، میں نے ابھی پہلے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بن کہے ہاتھ نہیں اٹھائے، لبیک یا رسول اللہ، ذرا حضور کے لبیک ایک منٹ اٹھے رہیں تو کیا مشکل ہے یار، لبیک یا رسول اللہ، اور اونچی آواز، اور اونچی آواز، کم ہے مگر دم ہے، لبیک یا رسول اللہ، میری باتیں آپ سن رہے ہیں؟ صبح یہ نہ کہیے گا آدھی بات سنی ہو، مولوی رضا آیا تھا جلسوں سے منع کر کے چلا، نہیں، میں نے ایسے جلسوں سے منع کیا ہے جن جلسوں میں پیشہ ور لوگوں کو بلایا جائے اور انہیں وہ قیمت دی جائے جو بیجا۔ اچھی بات ہے، دور سے سفر کر کے آیا، آپ گاڑی کا خرچ دیجیے، آپ گاڑی کا خرچ دیجیے 10,000 15,000 روپے جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ آپ اس کو پیش کیجیے، وہ نائب رسول ہے، عالم دین ہے۔ اگر اس حوالے سے آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ 50,000 60,000 1 لاکھ ایسے جلسوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ پھر آپ بہتر ہے کہ جلسے نہ کریں، صرف حضور کی میلاد کی محفلیں سجایا کریں، اور اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں امام صاحب کے پاس جائیں، عالم صاحب کے پاس جائیں، اور جب بھی جایا کریں، یہ میرا اپنا مشورہ ہے، میرا اپنا مشورہ ہے، جب بھی ان بارگاہوں میں جائیں، علماء اکرام کی بارگاہوں میں جائیں، نائبان رسول کی بارگاہ میں جائیں، جب بھی مشائخ اکرام کی بارگاہ میں جائیں، تو پھر خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ
توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ ان کی بارگاہوں میں نذرانہ دینا یہ سنت ہے. ذرا بولے نا سبحان اللہ. ہاں یہ مت سوچئے گا میں یہ باتیں اپنے لیے کر رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ باتیں آپ کے ذہن سے آپ کے دل میں اتر جائیں. جو ایک رات میں اتنی بڑی قیمت لے کے جاتا ہے وہ 4 باتیں 6 باتیں اور سن لیں اس حوالے سے. وہ جو لے کے چلا گیا، آپ 12:30 بجے فون کریں، شاعر صاحب بیٹا رو رہا ہے، فون ہی نہیں اٹھائے گا، اور اٹھائے گا بھی تو کہے گا بے وقوف ہے، یہ رات کا وقت ہے، دیکھتا نہیں یہ سونے کا وقت ہے. لیکن امام نے کبھی آپ کو ڈانٹا؟ بولے نا. کبھی آپ کو جھڑکا؟ بچے کو بھی نہیں بلایا، آپ کی گھر خود چل کے گیا، اپنی نیند خراب کی، اپنی نیند کی قربانی دی. فجر کے وقت میں اسے پھر اٹھنا ہے، نماز بھی پڑھانا ہے، درسگاہ میں بھی بیٹھنا ہے. مگر یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے اس نے آپ کا دل نہیں توڑا، آپ کے گھر میں گیا، آپ کے بچے پہ دم کر کے آیا. یہ سارے کام اس نے کیے. 10واں ہوا، 20واں ہوا، 40واں ہوا، برسی ہوئی، جتنی ضرورتیں آپ کو پڑتی گئی، کبھی امام نے نہیں منع کیا. زندگی ہماری اور زندگی کی ایک ایک سال مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہو تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. کمیٹی والوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے آل نبی اولاد علی کو بلایا ہے، سرکار حسین ملت کو بلایا ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر ان کی شان بیان کروں تو اس انداز میں ہر سنی کہے گا ایسے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. اکثر ایسا ہوتا ہے. یہ مفتی نجیب صاحب قبلہ یہ بڑا رونا. زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا، گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وہ میرا پیارا نبی ہے، 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 وہ میرا پیارا نبی ہے. اور ایک بار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. وہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں. میں یہ بند پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں. کمیٹی والے حضرات یہی سب بیٹھے ہوئے ہیں.
اور سبھی کمیٹی میں بولو سبحان اللہ کہ جس نے نبی کی یاد میں جلسہ سجا لیا، ارے پتھر کے کہہ دو یا رسول اللہ سب لوگ، کہ جس نے نبی کی یاد میں جلسہ سجا لیا، اس کو میرے حضور نے در پہ بلا لیا، اس کو میرے حضور نے در پہ بلا لیا، کہ آمد ہوئی آمد ہوئی حضور کی تعظیم کے لیے، آمد ہوئی حضور کی تعظیم کے لیے، کعبے نے سر حضور کی جانب جھکا لیا، وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا پیارا نبی ہے۔ تڑپ کر بول دے کر سبحان اللہ۔ ہم سمجھ رہے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے، وقت بھی نیند کا ہے، لہذا میں ایک بند اور آپ تک پہنچا رہا ہوں، غوث حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں سماعت۔ یہ مچل کر بول دے سبحان اللہ، اور تڑپ کر بول دے سبحان اللہ۔ غوث الورا نے علم کا دریا بہا دیا، اب تو بولے سبحان اللہ۔ اور یہ غوث اعظم کانفرنس ہے کہ غوث الورا نے علم کا دریا بہا دیا، مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ بنا دیا، مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ بنا دیا، غوث الورا نے علم کا دریا بہا دیا، مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ بنا دیا، مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ بنا دیا، کہ آیا جلال غوث کو عالم ہلا دیا، آیا جلال غوث کو عالم ہلا دیا، ہر ایک ولی نے قدموں میں سر کو چھپا دیا، وہ میرا پیارا نبی ہے، 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 وہ میرا پیارا نبی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم کہاں؟ اجمیر چلتے ہیں، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ ایک بند میں یہ بھی پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ سنجر سے چل کے ہند میں سلطان آ گیا، بولے سبحان اللہ۔ سنجر سے چل کے ہند میں سلطان آ گیا، اجمیر میں ہلچل ہے مسلمان آ گیا، اجمیر میں ہلچل ہے مسلمان آ گیا، سنجر سے چل کے ہند میں سلطان آ گیا، اجمیر میں ہلچل ہے مسلمان آ گیا، اجمیر میں ہلچل ہے مسلمان آ گیا، جان دیا جان دیا حکم تجھے پال آ گیا، جے پال کے سینے میں ایمان آ گیا، وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا پیارا نبی ہے۔ ایک بندہ اور پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں، آخری بندہ یہ کہ جو مسکرا کے دین پہ قربان ہو گئے، جو مسکرا کے دین پہ قربان ہو گئے، جنت میں وہ رسول کے مہمان ہو گئے، جو مسکرا کے دین پہ قربان ہو گئے، جو مسکرا کے دین پہ قربان ہو گئے، جنت میں وہ رسول کے مہمان ہو گئے، جنت میں وہ
रसूल के मेहमान हो गए। आए थे कत्ल करने रसूल करीम को, आए थे कत्ल करने रसूल करीम को, चेहरा उमर ने देखा मुसलमान हो गए। वो मेरा प्यारा नबी है, वो मेरा प्यारा नबी है, वो मेरा प्यारा नबी है, वो मेरा प्यारा नबी है। अपने दरवाज़े पे बस नामे रज़ा लिखा करेंगे, अपने दरवाज़े पे बस नामे रज़ा लिखा करेंगे। मसलके अहमद रज़ा गए, मसले हक ये बिल यकीनी, मसलके अहमद रज़ा गए, मसले हक ये बिल यकीनी। इसलिए अहमद रज़ा को, इसलिए अहमद रज़ा को मुक़्तदा लिखा करेंगे, इसलिए अहमद रज़ा को मुक़्तदा लिखा करें। और मक्ते का शेर है, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, और अल्लाह से बोले या रसूल अल्लाह। गर पसंद आए तुम्हें, गर पसंद आए तुम्हें अशआर नाते मुस्तफा, गर पसंद आ गए तुम्हें, गर पसंद आ गए तुम्हें अशआर नाते मुस्तफा, गर पसंद आ गए तुम्हें अशआर नाते मुस्तफा। नैयरे आजिज़ बयां को, नैयरे आजिज़ बयां को खुशनवा लिखा करेंगे, नैयरे आजिज़ बयां को खुशनवा लिखा करेंगे। नजदियों को गर भगाना चाहते हो दूर से, नजदियों को गर भगाना चाहते हो दूर से, अपने दरवाजे पे बस, हाँ अपने दरवाजे पे बस नामे रज़ा लिखा करेंगे, अपने दरवाजे पे बस नामे रज़ा लिखा